نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ مومن کی آیت 69 to 72 میں حق کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا ہے اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ چنانچہ انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 73 to 78 میں ہم جانیں گے کہ کیا حق کے مخالفین عذاب سے بچ جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے، وہ سب تو ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں نہ حق بات پر اترایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں لے لے۔ آیت 79 to 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یا اللہ، ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ان نعمتوں سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے والا بنا دے۔ آیت 82 to 85 میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آیا ہے۔
اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم ہر شرک سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر چلنے والوں پر تو نے انعامات نازل فرمائے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ مومن کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، سننے کی اور آگے سینڈ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے اب سورہ حامیم سجدہ کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔